بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ آپ کو اندر تک ہلا کر رکھ دے گی۔ لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے نہیں بلکہ ان کے نصیب اور قسمت سے ڈرتے ہیں۔ کسی بھی بیٹی کی ذرا سی لرزش اسے اندھے کنویں میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ کہانی میرے محلے کی ہے۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ماں پارا انتہائی ناز و نام میں پلی بڑی تھی۔ اس کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، لیکن ان میں ایک خامی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو پاس پڑوس میں جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت محبت اور پیار سے رکھتی تھی۔ ماں پارا فطرتاً خاموش طبع اور شریف لڑکی تھی۔ ہمارے محلے میں بہت سارے گھر تھے جو تقریباً سب ہی آپس میں رشتہ دار تھے۔ جن دنوں یہ واقعہ پیش آیا، ماں پارا 7ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ تقریباً اس کی عمر 12 برس تھی۔ پڑوس میں ایک میاں بیوی اور ان کے 4 بچے تھے۔ ان کے گھر اس لڑکی کا آنا جانا تھا۔ ان کے گھر کے سربراہ کا نام سالار تھا، جسے سب لالا کہتے تھے۔ لالا ایک دھوبی تھا۔ وہ ماں پارا کا رشتہ دار نہ تھا، صرف محلے دار تھا۔ لالا جب چھوٹا تھا تو اس کی 3 خوبصورت بہنوں کو ماں پارا کے تایا نے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر بے آبرو کیا تھا۔ اب تو ان کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے بچے بھی کافی بڑے تھے۔ لالے کے ذہن میں کہیں کسی جگہ یہ نقش تھا کہ ماں پارا کے تایا نے میری بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا تھا، مگر ان باتوں کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ محلے والے بھی بھول بھال گئے تھے۔ ماں پارا کا لالے کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ اس کی لاپرواہ ماں بھی اسے نہ روکتی کہ اکلوتی بیٹی ہے، گھر میں کوئی بہن نہیں ہے، اسی لیے لالے کے بچوں سے کھیلتی ہوگی۔ لالے کی بیوی کو اپنی نندوں کی سابقہ زندگی کے بارے میں کچھ نہ پتہ تھا۔ وہ ماں پارا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، لیکن لالے کے دل میں کیا ہے کسی کو پتہ نہ تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ماں پارا کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا لیا، جس کی کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ کہاں ایک کم عمر لڑکی اور کہاں 28 سال کا مرد۔ ماں پارا کی ماں کو محلے والے بھی کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو ان کے گھر اتنی دیر تک نہ جانے دیا کرو۔ کیا خبر اس کی بیوی سعدیہ گھر ہوتی ہے یا میکے گئی ہوتی ہے۔ سعدیہ ایک بھولی والی عورت تھی جس کو لالے جیسے یتیم لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ بہرحال ماں پارا کی ماں نے اپنی بیٹی کو نہ روکا۔ وہ کھلم کھلا سعدیہ کے گھر پر پائی جاتی تھی۔ ایک دن ہم سب اسکول سے واپس گھر آئے تو دیکھا کہ ماں پارا کی والدہ پریشان سب لڑکیوں سے پوچھتی پھر رہی تھی کہ میری بیٹی ابھی تک اسکول سے نہیں آئی، اللہ خیر کرے۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے کہ صبح تو وہ ہمارے ساتھ گئی تھی مگر چھٹی کے وقت ساتھ نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد پورے محلے میں چمگوئیاں ہونے شروع ہو گئیں کہ ماں پارا اسکول سے واپس گھر نہیں آئی۔ سب جگہ تلاش شروع ہو گئی۔ اسکول سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ صبح گیٹ تک ساتھ آئی تھی، پھر چپڑاسی سے کہا کہ میں یہ سامان اپنے کزن کو دینا بھول گئی، ابھی آتی ہوں، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جس کے ساتھ بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ محلے والوں نے ماں پارا کی والدہ کے کان میں بات ڈالی کہ بی بی لالے کے گھر بھی پوچھ لو، شاید اس کی بیوی کو خبر ہو، لیکن وہاں تو تالا تھا۔ پھر تھانے میں رپورٹ درج کروائی گئی۔ سب کا شک لالے کی طرف گیا، وہ اس کی بیٹی کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ پولیس نے اس کے دوستوں کو پکڑ لیا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی، پتہ چلا کہ لالا ماں پارا کو لے کر ملتان چلا گیا ہے، جدھر اس کی بہن کا گھر تھا۔ پولیس ماں پارا کے بھائیوں کے ساتھ لالے کی بہن کے گھر پہنچی تو دیکھا ماں پارا دلہن بنی بیٹھی تھی اور نکاح خواں بھی آ چکا تھا۔ پولیس نے ماں پارا کو بازیاب کروایا اور لالے کو تھانے پکڑ کر لے گئے۔ اس نے اقرار کیا کہ میں نے ہی ماں پارا کو اپنے جال میں پھنسایا تھا تاکہ اپنی بہنوں کی عزت کا بدلہ لے سکوں، تاکہ میرے دل کی آگ ٹھنڈی ہو۔ ماں پارا کو گھر واپس لے آئے۔ ہمارے علاقے میں جو بچیاں ایسا کام کرتی ہیں تو پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے۔ یہ بات تقریباً 1992 کی ہے، جب خاندان بدنام ہو غیرت کے نام پر قتل کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ سب خاندان والے ماں پارا کی فیملی سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے باپ بھائی بھی شرمندہ تھے، خاص طور پر ماں پارا کی ماں کہ اے کاش میں اس وقت ہوش کے ناخن لے لیتی، آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ ماں پارا خود حیران تھی کہ وہ اس چال میں کیسے پھنس گئی۔
इधर लाले पर केस चला और इसे अगवा के जुर्म में जेल हो गई। बीवी अपने बच्चे लेकर मेके जा बैठी और कुछ अरसा बाद शोहर की बेवफाई का गम सीने से लगाकर फोत हो गई। लाले की बच्चियां अपनी फूफियों के घर एक एक करके रहने लगी। माँ बाप की शफकत से महरूम बेटियां फूफियों ने आपस में बांट लीं कि हम इनकी परवरिश करेंगे, क्योंकि बच्चियों का ननिहाल गरीब था, वो इनका बोझ ना उठा सकते थे। उधर मापारा के भाई बहन को घर में बर्दाश्त नहीं करते थे। पूरे खानदान में कोई भी ऐसा ना था जो मापारा को अपनाता। आखिरकार इसकी खाला जो झंग में रहती थी, इसने करीबी गांव में ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर मापारा का निकाह करवा दिया। वहाँ इसके बारे में कोई नहीं जानता था। मापारा 5 बच्चों की माँ बन गई। इसका शोहर जब मापारा के मेके आता तो कोई ना कोई भाई इसके शोहर के साथ साथ रहता, ताकि इलाके के लोग भी मापारा का माजी न बता दें। लेकिन किसी बदख्वाह ने शोहर को अकेला पाकर मापारा का माजी बता ही दिया, जिसे सुनकर वो बहुत दिल गिरफ्तार हुआ और सतारा के साथ खूब झगड़ा किया। रोज़ इसे डंडों से खूब मारता, इसे जलील करता और वो बेचारी जुल्म सहती रहती। मापारा के शोहर को किसी बदबख्त ने गमों से निजात दिलाने के बहाने नशे की लत लगा दी और वो मुकम्मल तौर पर नशेई बन गया। कई दिन घर न आता। इधर बच्चों का खर्चा भी मापारा की माँ भिजवाती थी। आखिरकार एक दिन शोहर ने बीवी को खूब मारा और तलाक दे दी। वो 5 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर आ बैठे। भाभियाँ और भाई तो इसे पहले ही नापसंद करते थे। अब इस पर आसमान भी टूट पड़ा। माँ मापारा और इसके बच्चों को साथ किराए के मकान में रहने लगी और बूढ़ा बाप इसके बच्चों का खर्चा उठाने लगा। क्योंकि घर पर भाभियों का कब्जा था, वो किसी सूरत भी इसको अपने घर में जगह देने को तैयार न थे। बूढ़ा बाप अपनी ज़मीन पर काश्तकारी करके मापारा और इसके बच्चों का खर्चा पूरा करता था। इधर लाले को जेल में ही पुलिस तशद्दुद से कुछ ऐसी कारी ज़रबें लगीं कि कुछ अरसे बाद वो फोत हो गया। शायद इस अलमिया में ज़्यादा कसूर मापारा की वालदा का है। अगर वो अपनी बेटी को घर पर रहने की तलकीन करती, इसको कंट्रोल करती, तो शायद आज ना ही लाले की बेटियां दर बदर फिर रही होती और ना मापारा के बच्चे बिना बाप के परवरिश पाते। दोनों घराने यूं बर्बाद हुए कि इनके ख़ानदान की इज्जत तार तार हो गई। सब खत्म हो गया, क्योंकि आगे भी मापारा की बच्चियों का कोई मुस्तकबिल नहीं था। कौन इसको अपनाएगा? इन सब पर तानाज़नी करते हैं कि अगर तुम्हारी माँ गलत कदम ना उठाती तो आज तुम किसी अच्छे घर में परवरिश पा रहे होते, इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे होते। अब तो मापारा को भी अपनी कम अकली से रोना आता है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, इनके चाल चलन पर मुकम्मल नज़र रखें और उन्हें ज़्यादा ढील न दें। माँ की लापरवाही ने ही दोनों घरानों की आने वाली नस्लें तबाह कर दें। अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको सुनने को मिलती रहें इस तरह की नई नई और दिलचस्प कहानियाँ। और कमेंट करके इस कहानी के बारे में राय देना ना भूलिएगा।